کم علم انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ بہرحال کوشش ضرور کروں گا کہ وقت پر دعا ہو سکے، لیکن ایک گلہ ہمیشہ رہتا ہے آپ سے بھی کہ اب محفل شروع ہو رہی ہے، تقریباً 11:30 سے ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ یقیناً اہل خانہ نے اطلاعات کو ضرور دی ہوگی کہ محفل ہوگی، محفل پہ بر وقت تشریف لائیں گے، علماء کرام کا خطاب سنیں گے، کچھ سنائیں گے باتیں۔ تو سامعین محترم، دنیا کا اور کوئی بھی تماشا ہو، دنیا کا کوئی بھی کھیل ہو، اگر آپ کو 10 بجے کا 11 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہیں لیٹ نہ ہو جائے، 9 بجے پہنچ جائے تاکہ ہمیں جگہ مل جائے۔ لیکن جب دین کا مسئلہ ہوتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دعا کے ٹائم ہی پہنچے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سامعین محترم، دین کی قدر اگر پوچھنی ہے نا، ان سے پوچھئے جن نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا دوستو، دین کی اگر قدر پوچھنی ہے ان سے پوچھئے جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے کنبے بھی گوا دیے، اپنا مال و دولت بھی پیش کر دیا۔ نبی پہ اگر جان کی باری آئی ہے تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی انہوں نے پیش کر دیا۔ ہم تو 1 گھنٹے کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال سکتے، ہم کون سا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم دین کے لیے بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، ذرا اپنے تنہائی میں بیٹھ کے میری اس بات کو اپنے گروبان میں جھانک کے ضرور ایک مرتبہ سوچئے گا کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی احباب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر آج کی محفل کا آغاز صحیفہ انقلاب سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت فرقان حمید سے کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم مقام حافظ و قاری محمد موہین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل پاک کا آغاز صحیفہ انقلاب سے فرمائیں۔ ابتدا ہوتی ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جناب محترم حافظ محمد موہین صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز صحیفہ انقلاب سے فرما رہے تھے جناب محترم حافظ محمد موہین صاحب گواہ مالک مولا آپ کی زبان میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آج کی محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہر چہرے پہ میری نگاہ پڑ رہی ہے، مایوس سے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے، اصالِ ثواب کی محفل ہے۔ محترم حافظ صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں آج کی محفل کا آغاز فرمایا ہے، اور کوئی دنیا کا کوئی کسی کا کلام نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ قرآن مقدس کی پیاری آیات بینات سے آج کی محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔ اور اتنا پیارا یہ رب کا کلام ہے، دنیا کی کوئی بھی کتب اٹھا لیں، کوئی بھی ڈائجسٹ اٹھا لیں، کوئی بھی کہانیوں والی کتاب اٹھا لیں، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تین مرتبہ پڑھتے ہیں، چوتھی مرتبہ اسے پڑھنے کا دل نہیں کرتا، لیکن رب کے کلام میں اتنا اثر ہے، اتنی برکتیں ہیں، اتنی مٹھاس ہے کہ اس قرآن کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، انسان کی جب تک زندگی ہوتی ہے، انسان کے جسم میں جب تک روح ہے، اس وقت تک دم آخر تک یہی چاہتا ہے کہ اس قرآن کی بار بار تلاوت کی جائے اور بار بار سنا جائے۔ سامعین محترم، اتنی پیاری آیات سے آغاز فرما رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا چند لبوں پہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ سامعین محترم، یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے، ایک بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں بات اتنی لمبی کرنا نہیں چاہتا کہ ٹائم بہت مختصر ہے، لیکن کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس قرآن کو فقط قاری صاحب موجود ہیں، میری اصلاح فرمائیں گے اگر میں غلط بیانی کر دوں، استاد ہیں ہم تو ان سے سیکھنے آتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کو فقط ہم نے توجہ فرمائیے گا، فقط اس لیے ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی گھر میں فوت ہو جائے گا تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے تلاوت کریں گے، اس کے علاوہ ہمیں کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بات سچی اور کڑوی ہے، ذرا سوچئے گا۔ سامعین محترم، مانتا ہوں پڑھنے والے کو اس کا ثواب ضرور پہنچتا ہے، فائدہ ضرور ملتا ہے، لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن میرے نبی پہ اس لیے نازل ہوا تھا، جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اپنی زندگی گزارنے کا، سارے کے سارے اسلوب اس قرآن میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو سامعین محترم، میری اس بات سے ضرور غور کیجیے گا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ آپ کی نگاہوں کو میں دعوت نعت کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم محمد حماد صاحب، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے، جتنا میرے رب کا نام بلند ہے اتنا آوازوں کو بلند کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا محبوب ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے عہدے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہم کیوں میرے پاس آئے آپ کے عہدے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے عہدے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب عجبیم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب عجبیم آپ سے کیوں انہیں دو میں سزائیں آپ کے عہدے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے عہدے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے عہدے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود اور سلام کے نذرانے پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد
صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان جائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ فصال محمد است، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا جان، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتلیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتلیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ استاد مکرم اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہ تو کوئی عالم ہوں اور نہ ہی کوئی فاضل، میں استادوں کو ایسا ہے کہ میں سبق سنا رہا ہوں اور ان کے پاؤں کے نیچے جو ہاتھ ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں، لہذا میں ان کو سبق سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، بار الہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ احباب جی بخار تمام احباب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ قرآن محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایصال ثواب کی بلا والد محترم علیہ رحمہ کے لیے منعقد ہے۔ اللہ پاک کی دربار میں التجا ہے کہ بار الہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، مصطفیٰ پوچھتے ہیں جبریل بتاؤ جہنم کے طبقے کتنے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ مصطفیٰ نے پوچھا جبریل اس طبقے میں کون ہوگا، اس طبقے میں کون سی امت ہوگی؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے منافق ہوں گے، یہودی ہوں گے، 7 طبقے جبریل نے مکمل کیے، کسی میں عیسائی ہوں گے، لیکن جب 6 طبقے مکمل کیے 7ویں طبقے کی باری آتی ہے جبریل امین خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل بول کیوں نہیں رہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ پوچھے تو بہتر، یہ مت کوئی سوچے کہ میرے مصطفیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا، مصطفیٰ کو سب کچھ علم تھا، لیکن بتانا امت کو مقصود تھا کہ اے میری امت میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں اور کن کن جگہوں پہ جا کے تمہارے لیے دعائیں کی، لیکن جب میری ختم نبوت کا معاملہ آئے تو تم نے کیسے محبت کرنی ہے؟ جب 6 طبقے جبریل نے مکمل کیے 7ویں کی باری آتی ہے جبریل خاموش۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل بولنا پڑے گا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے 50 سالہ زندگی عطا کی، جو 20 کے تھے تو کہنے لگے 30 کے ہوں گے تو توبہ کریں گے، 35 کے ہوں گے تو توبہ کریں گے، یہاں تک کہ ان کو توبہ کی مہلت نہیں ملی اور وہ فوت ہو گئے، مر گئے، وہ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوں گے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی ہزاروں کی طرح آنسو مبارک آنکھوں سے چلنے لگے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام حجرہ مبارک کے اندر چلے جاتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، ابو بکر جاتے ہیں دستک دیتے ہیں، دروازہ نہ کھلا، فاروق اعظم جاتے ہیں دستک دیتے ہیں، دروازہ نہ کھلا، عثمان جاتے ہیں دستک دیتے ہیں، دروازہ نہ کھلا، صحابہ کہتے ہیں علی آپ تم جاؤ، علی کہتے ہیں جو دروازہ ابو بکر و عمر و عثمان کے کہنے پہ نہیں کھلا وہ مجھ علی کے کہنے پہ کیسے کھل سکتا ہے؟ سامعین محترم پھر صحابہ کی مشاورت ہوتی ہے کس کو بھیجا جائے، دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھیجا جاتا ہے۔ سیدہ جاتی ہیں دستک دیتی ہیں، مصطفیٰ نے دروازہ کھلا، پوچھتی ہیں ابا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرمانے ہیں جبریل آئے تھے، یا رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ، مصطفیٰ فرمانے لگے جبریل فاطمہ، جبریل نے کہا 7ویں طبقے میں آپ کی امت ہوگی، ادھر باپ بیٹی کی گفتگو
جاری ہے ادھر جبریل پھر آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ رب سلام عرض کر رہا ہے, ساتھ پوچھ رہا ہے رونے کی وجہ. مصطفیٰ نے فرمایا جبریل جو باتیں فاطمہ کو بتائی وہی بتائی. جبریل رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, سلام عرض کیا یا رسول اللہ اب رب فرما رہا ہے آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب بخش دوں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اگر میرے مصطفیٰ ادھر ہاں کر دیتے, جبریل جا رب سے کہا میں راضی ہوں, تو آپ کی آدھی امت لاکھوں کروڑوں میں آ جاتی. لیکن مصطفیٰ کو پتا تھا ان گناہگاروں کا کیا بنے گا. مصطفیٰ نے فرمایا جبریل پھر جا رب سے, رب کی بارگاہ میں التجا کر کہ تیرا محبوب ابھی بھی راضی نہیں ہے. جبریل پھر جاتے ہیں, پھر رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے, پھر واپس آتے ہیں, پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی ساری امت کو بخش دوں گا جب بھی وہ توبہ کریں گے, مرنے سے پہلے جس ٹائم بھی توبہ کریں گے میں توبہ قبول کر لوں گا. مصطفیٰ علیہ السلام آج جو لوگ جاتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر, مکہ معظمہ کے اندر جاتے ہیں, کچھ لوگ تو زیادہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, کچھ غاروں تک بھی نہیں پہنچتے, اتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائے مصطفیٰ علیہ السلام پر 1400 سال پہلے ان نوکیلے پتھروں پر سجدے کیے جہاں آج لوگ نہیں جا سکتے. جب میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں گئے تو وہاں بھی یہی الفاظ گئے ربی حبلی امتی. آپ آج امت کی باری ہے, امت کیا کر رہی ہے, مصطفیٰ کے ہاں کے بنے امت کیا کر رہی ہے. امت تو اپنے آپ کے مواز پا کر ہم کیا کر رہے ہیں. کل قبر میں جائیں گے اگر مصطفیٰ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا ہم کیا منہ دکھائیں گے. آج دنیا میں اگر ہم ناموس رسالت کی خاطر نہ نکلے, ختم نبوت کی خاطر نہ نکلے, ناموس رسالت اور ختم نبوت کا معاملہ ہم نے بچوں کا کھیل بنا لیا, یہ مولویوں کا کام ہے, یہ سٹیج پہ کھڑے خطیب کا کام نہیں, یہ مسلح پہ کھڑے امام کا کام نہیں, یہ سب ہر اس مسلمان کا کام ہے جو نبی کا جو نعرے تو سب لگاتے ہیں غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن جب بات آتی ہے تو سب پیچھے بھاگتے ہیں جی یہ سیاسی معاملہ ہے. ختم نبوت کا بھی سیاسی معاملہ ہے تو پھر آپ آگے جا کے مذہبی معاملہ کر لینا. ختم نبوت کا کہتے ہیں سیاسی معاملہ ہے, ختم نبوت کا ایسا معاملہ ہے جو پیروں اور مولویوں کو سمجھ نہیں آیا. جو پیر اور مولوی نذرانے کھاتے رہے, لنگر کھاتے رہے, ہر کچھ کھاتے رہے دین کی خاطر, جب دین کی بات آئی تو جی نہیں یہ سیاسی معاملہ ہے, یہ مولویوں کا معاملہ ہے, آپ سب کا معاملہ ہے. ایک حق ہے اور ایک باطل ہے, اب کھڑے آپ نے ہونا ہے. ختم نبوت کا معاملہ اگر سمجھ آئے تو مزدور کو بھی آ جائے. ہمارے تتابانی کے اندر ایک مزدور ہے, وہ گاڑی صاف کرتا ہے, سروس اسٹیشن ہے اس کا. پہلے وہ ادھر تتابانی کے اندر قادیانی بہت زیادہ ہیں, پہلے آتے وہ ان کی گاڑی صاف کرتا دھوتا, لیکن ایک بار وہ آئے اس نے کہا تو نکل جا, تیری گاڑی میں نہیں صاف کروں گا, تو کافر ہے. وہ تھانے میں درخواست دیتا ہے, تھانے کے اندر چلا جاتا ہے. جب اس مزدور کو تھانے میں لے کے جاتے ہیں وہ پولیس والے کہنے لگے تجھے پرچہ کاٹا جائے گا. وہ کہنے لگا پرچے کی بات کرتے ہو, اب گردن بھی کاٹ دو تو ان کی گاڑی میں نہیں دھوتا. یہ زندیق ہیں, کافر ہیں, یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں. جب اس نے ایسی بات کہی تو اسے پوچھا گیا یار تو پہلے دعا کرتا تھا, بتا معاملہ کیا ہے, تو ایسا کیسے ہو گیا ہے, یہ تو تیرا کام ہے, یہ تو تیری مزدوری ہے, تو آج اس طرح لوگ کہہ رہے جی نہیں قادیانی بھی ٹھیک ہے جی وہ اپنا مذہب ہے. کافر کی تین قسم, ایک ہوتا ہے مطلقاً کافر, ایک ہوتا ہے مرتد کافر, ایک ہوتا ہے زندیق کافر. جو مطلقاً کافر ہوتا ہے جس کے آباء و اجداد کافر ہو, جو مرتد کافر ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے اس کو مرتد کہتے ہیں. جو زندیق کافر ہوتا ہے, پلیت کافر ہوتا ہے, سب سے ذلیل کافر ہوتا ہے, وہ قادیانی ہوتا ہے. تو اس دور کے اندر پوری طاقت سے اسلام کے خلاف ہے, پوری جرت سے اسلام کے خلاف ہے. جب مذہب سے پوچھا گیا, اس مزدور سے پوچھا گیا پتا تو ایسے کیسے ہو گیا, وہ کہنے لگا اور مجھے کچھ نہیں پتا, پڑھا میں نہیں ہوں. جو کہتے ہیں جی مولویوں کا ہی کام ہے, وہ کہتا ہے پڑھا میں نہیں ہوں, بتا یار تجھے ایسا ہوا کیسے. پہلے تو صاحب کیا کرتا, کہنے لگا میں بیٹھا تھا, کسی ایک بندے نے مجھے ویڈیو دکھائی, وہاں میں قبلہ بابا جی کا جنازہ تھا. دیکھنے کا لگا کہ یہ کوئی پیر ہے, یہ کوئی وزیر اعظم ہے, جنرل ہے, کون ہے. اس نے کہا نہ وزیر اعظم ہے نہ جنرل ہے, ہاں محمد عربی کا غلام ہے. اور اس نے اس وقت بھی ختم نبوت کا نعرہ لگایا جب سب چھوڑ کے ساتھ, جب سب نے کہا آپ اکیلے جائیں ہم نہیں جائیں گے, اس نے پوری دنیا کو للکار کے رکھا, پورے عالم کفر کو للکار کے رکھا. اس سے مودی کو بھی درد تھا, ٹرمپ کو بھی درد تھا, ہاں لیکن پاکستانیوں کی بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا. آج فرانس کا معاملہ ہے,
کسی کو پتہ ہی نہیں جی یہ مولویوں کا معاملہ ہے، یہ مولویوں حضور کے حقے بنے گے، حضور کے کارٹون بنائے گے، یہ مولویوں کا معاملہ ہے۔ آپ ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگاتے، آپ ختم نبوت سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے، یہ سب قادیانی کی چال ہے جو مسلمان کو نیچے دکھانے کے لیے پوری طاقت سے لگا ہوا ہے۔ آج اس عمل کی ضرورت ہے، آج کھڑے ہو جائیں ختم نبوت کے خاطر، آج ناموس رسالت کی خاطر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیں، جیو ہم دنیا میں اس کے ساتھ کھڑے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یاد رکھیں یہ بات بڑی آپ کے نہیں سمجھ سکتے کہ دو باتیں جی ادھر بھی مولوی ادھر بھی مولوی، ہم جائیں کس طرف؟ یاد رکھیں بلم بھی بورا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات تھا، وہ جو بھی التجا کرتا رب کی بارگاہ میں تو ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اس کو جب فرعونی آئے انہوں نے کہا کہ تو دبا کر موسیٰ تباہ ہو جائیں اور فرعون بچ جائے، جب اس نے کہا میں کیسے دعا کرتا ہوں، پھر لالچ دیا گیا، وہ ولی تھا بنی اسرائیل کا، لالچ دیا گیا، اس نے دعا کی لیکن دعا اس کی الٹی نکلی، یا اللہ فرعون کو تباہ کر موسیٰ کو پار کر، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلیل کر دیا تھا، اس کی زبان لمبی ہو گئی تھی۔ اسی طرح کافی واقعات ہیں جو مسئلے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آج یہی میرا جو سب سے پہلا میرا آج یہی پہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں سارے میری فیملی بیٹھی ہیں، میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، آج کھڑے ہو جائیں ختم نبوت کے ساتھ۔ یہ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، یہ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، لیکن کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، ہم دنیا کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ جب حسین گئے تھے کربلا کے اندر، یزید نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ اگر کربلا میں نہ آئے تو ہم قیامت کے دن کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ آج آپ کو پاس ہے، سب کچھ ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، عقل و شعور ہے، لیکن اب بات آپ پر ہے۔ اگر آپ چلتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ پر بات ہے، اگر نہیں چلتے تب بھی آپ کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا قبر میں جب حشر کے دن لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے، ادھر لبیک والے نعرہ لگا کے کھڑے ہوں گے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہاتھوں کو اٹھا کے آپ بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا ختم نبوت کا معاملہ، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور علیہ السلام کی دربار میں جو تبدیلی ہے نا، تبدیلی وہ میں بتاتا ہوں۔ تبدیلی مدینہ کی ریاست اور تبدیلی میں فرق ہے۔ جو مدینہ عربی میں شہر کا نام ہے، عربی میں شہر کا نام ہے، مدینہ عربی میں شہر ہے، وہ مدینہ پاک اور ہے جو انہوں نے کہا مدینہ وہ ایک شہر ہے۔ تبدیلی ہوتی ہے بلال کو ریت سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ چڑھ دیتی ہے، بلال کو ریت سے اٹھاتی ہے کعبے کے چھت پہ، بلال کو مصطفیٰ نے کعبے کے چھت پہ، جب بلال اور آقا کعبے کے چھت پہ آتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا بلال آزان دو، تبدیلی اس کو کہتے ہیں، بلال آزان دو۔ بلال کعبے کے چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں نبی نہیں گئے، مصطفیٰ علیہ السلام گئے، اور بلال غلام، یہ جو کہتے ہیں نا برادری، اللہ فرماتا ہے 26 بار ہوا ہے سورہ حجرات، یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ ان اللہ علیم خبیر۔ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا یہ تو تمہارے قبیلے ہیں، یہ تمہاری برادری ہے، اس لیے پیدا کی گئی کہ تمہاری پہچان کی جا سکے۔ اور اللہ کے نزدیک قابل، اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو نیک عمل کرے، جو پرہیزگار متقی ہو، اور اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ اب آپ عزیز وقار حضور علیہ السلام اور بلال کعبے کے چھت پہ کھڑے ہیں، بلال کہتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا بلال آزان پڑھو، بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جدھر بھی آزان دی، سفر میں آزان دی، مدینے میں آزان دی، مسجد میں آزان دی، جدھر بھی دی، وہ کعبے کی طرف کیا۔ آج کعبے کے چھت پہ کھڑا ہوں، یا رسول اللہ آج منہ کس طرف کروں؟ مصطفیٰ نے فرمایا آج کعبے کی طرف کر لو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بلال کعبے کے چھت پہ، مصطفیٰ بھی چھت پہ، نہ حالت تے نہ کمال تے، سمجھو نبی دا عشق و جمال تے، عشقا تیری ادا میں صدقے، جو کعبہ تھلے بلال تے ننگی چادر تان کے سو گے، ننگی چادر تان کے سو گے، یہ توڑے نال کتاب ہے، ننگی چادر تان کے سو گے، مالک چور پہچان کے سو گے۔ مالک تسی بیٹھے ہو، لٹن والے رج کے لٹیا،
لٹن والے رج کے لٹے جاگن والے جان کے سو گئے. اب یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کس طرف چلتے ہیں. ہم نے جو بات کرنی تھی وہ آپ سے کر دی, تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے, دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اور قبلہ والد گرامی, وہ جب بھی ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی تو وہ کہتے تھے یا تو تاجدار نبوت کا نعرہ لگاؤ تو یا لبیک کا نعرہ لگاؤ. اور ایک مرتبہ تقریر سن رہے تھے تو مجھے کہنے لگے تم بھی تقریر کریا کر. میں نے کہا حضور میں تو بھی پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا حضور اگر وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, ادھر تقریر کر رہے تھے, ادھر پولیس تھی ان کو پکڑنے کے لیے. تو میں نے کہنے لگے, میں نے کہا حضور جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر کہنے لگے جب ایسا معاملہ آ جائے دن پہ تو تو نے بھی کہنا یا رسول اللہ میں حاضر. اس لیے ان کا آج مثال بھی کہنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دربار درجات بلند فرمائے, اور جو کچھ بیان کیا اس پہ پہلے خود اور پھر دعوت تبلیغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین محترم, دل دکھ جاتا ہے, یقین جانیے دل خون کے آنسو روتا ہے. سامعین محترم ذرا توجہ کیجئے, ہمارا اتنا پیارا دین ہے, اتنا محبتوں والا دین ہے, اتنا برکتوں والا دین ہے, انسان دوسرے انسان کا بھائی قرار دیا ہے, کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے. ایسا دین ہے کہ راستے سے پتھر ہٹانے کا بھی ثواب ملتا ہے, کانٹے ہٹانے کا بھی ثواب ملتا ہے. سامعین محترم, ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرنے کے بعد علامہ صاحب کے حوالے جو باتیں محترم عامر سلیم رضوی صاحب نے چھیڑی ہیں, بہت میرا دل چاہتا ہے مزید گفتگو کی جائے, مزید باتیں چھیڑی جائیں, لیکن ٹائم اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے مسلمان ہو جانے کے بعد والد گرامی سے نائب گفتگو ہیں, باتیں کر رہے ہیں, باپ بیٹا دونوں باتیں کر رہے ہیں, اور یہ ذکر ہو رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, فلاں جنگ میں اے والد حضور آپ کی گردن 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئی, اور ہر مرتبہ میں والد سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آ جاتے ہیں, جلال میں آ کر کہتے ہیں اے بیٹا خدا کی عزت کی قسم اور پیارے مصطفیٰ کی عزت کی قسم, اگر تیری گردن ایک مرتبہ میں میری تلوار کی زد میں آ جاتی, میں اپنا بیٹا سمجھ کے تجھے چھوڑ نہ دیتا, اسلام کا دشمن اور پیارے نبی کا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا, میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا. سامعین محترم, یہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. آج طرح طرح کے جیسے عامر صاحب نے باتیں کی ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا معاملہ ہے. یہ مولویوں کا معاملہ نہیں ہے, ایمانوں کا معاملہ ہے. ذرا جو اس معاملے پہ اپنی زبان کو خاموش رکھے گا, در سے نہیں اٹھ سکے گا, وہ سوچ لے کہ اس کا ایمان کمزور پڑ چکا ہے, اس کا ایمان کمزور پڑ چکا ہے. تو سامعین محترم, میں اسی کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبیل مسلک پاسبان رضا جناب محترم قاری عبدالرشید نعمانی صاحب خطیب جامع مسجد برجن, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بوادر بلند درود پاک پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو این قصہ مختصر. سمین ذوالفقار آج کی یہ روحانی وجدانی محفل بسلسلہ اصال ثواب محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ خاکی. اگر عمل کیا جائے تو سب کچھ، اگر عمل نہ کیا جائے تو سب کچھ بیکار. آپ احباب جمعہ کے دن اور جنازے پر اور بھی محفل میں مجھے سنتے رہتے ہیں. ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو باہر احباب گھوم رہے ہیں وہ اس محفل کے اندر آ جائیں. یہ محفل آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلہ میں، میلاد کے سلسلہ کے اندر اور اصال ثواب کے لیے قائم ہے. تو ایسی محافل جہاں انعقاد پذیر ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ چند افراد پر مشتمل ہے یا لاکھوں کے حساب سے مجمع ہے. فقط میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کا دار و مدار، انسان کا عمل اگر اچھا ہے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. جو ہم محفل کے اندر آتے ہیں ہمارا فقط یہی ہے کہ جانے والے جو بزرگ ہم سے جدا ہو کے اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی اصال ثواب یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. وہاں آخر میں بات یہیں ختم ہوتی ہے. آج ہم کسی کے لیے دعا مغفرت کریں گے، شاید کل ہمارے لیے بھی کوئی دعا مغفرت کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حق بہانا میں جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے ہمہ وقت تلاش کرتی رہتی ہے کہ کس وقت میرا بندہ مجھ سے سوال کرے یا وہ کوئی ایسا عمل کر دے. جیسا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی، حافظ عمر صاحب بیان کر رہے تھے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی دنیا سے جانے سے پہلے جب بھی رب سے معافی مانگے رب اس کو معاف فرما دیتا ہے. جو درود پاک آپ اتنی سستی کاہلی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، جو آیات مبارکہ تلاوت کی اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے مجھ سمیت آپ تمام احباب یہ کہتے ہیں جو ہمیں گھروں کے اندر اگر کوئی آدمی مریض ہو تو اس کی شفا کے لیے اس کو شہد استعمال کراتے ہیں. ذرا سوچئے یہ شہد جو ہے اس کے اندر کمال، اس کے اندر شفا کہاں سے آئی؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب دان نبی جن کی شان کے متعلق آج ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. رب نے ان کی شان و مرتبہ اتنا بلند فرما دیا کوئی سوچ نہیں سکتا. وہ نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم ان شہد کی مکھیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں تم یہ بتاؤ کہ تم ہر ایک درخت کا رس لے کر آتی ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ رب نے تیرے رس کے اندر جو لے کر آتی ہو مٹھاس ہے، شفا ہے.
مکھیوں کی سردار عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور کوئی عمل نہیں، ہمیں اور کوئی چیز نہیں، فقط ایک چیز ہے، جب ہم درخت سے رس لے کر آتی ہیں چھتے تک پہنچتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ہم آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہیں، فقط ہم آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہیں۔ اب درود پاک کی برکت سے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم مختلف درختوں کا رس لے کر آتی ہیں اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کا درود پاک خود سنتا ہوں، میں اس کا درود پاک خود سنتا ہوں۔ جو ہماری طرح سستی کاہلی لاپرواہی سے پڑھتا ہے اس کا وہ درود پاک نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ وہ درود پاک نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 10 ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میں ان کا بہت مشکور ہوں، گھر والوں کی طرف سے، میں اپنی طرف سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میں ان کے حوالے کروں گا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں پرہیز کرتا، دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، آپ نے وہ کھجور کی ٹہنی جو ہے، بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے کھجور کی ٹہنی جو ہے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جب تک تر رہے گی، ہری بھری رہے گی، یہ تسبیحات پڑھے گی۔ اگر کھجور کی ٹہنی کی تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے مردے کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، مردے کا عذاب کم ہو جاتا ہے، تو جو ہم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے قرآن کی صورت میں، سورہ مبارکہ کی صورت میں اور جو ذکر کرتے ہیں، کیا ان کو ثواب نہیں پہنچتا؟ میرا یقین ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مردہ اگر عذاب کے اندر مبتلا ہے، گناہگار ہے، اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس مسئلے پر نہیں، عذاب نہیں، تو کیا ہے کہ جب ہم اس کے لیے استغفار اور دعائیں خیر کرتے ہیں اللہ اس کے درجات کے اندر بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ محفل جو انہوں نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ اب باقی رہنے والوں میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی نیک اولاد، وہ اولاد جس کی دین پر اسے تربیت کی، جب وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل، اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آج بھی جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے دن جبریل امین طبق لے کر کیا ہے کہ جن کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر جمعرات کے دن دعا مانگتے ہیں، دعا کے متعلق ہے دعا مخ العباد، دعا عبادت کا مرض ہے، اپنے گھر کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، کیا ہے کہ جبریل امین وہ دعا، وہ جو ثمرات، جو کھانا جو ہے وہ ایک طبق کے اندر لے کر ان متوفیین کے لیے پیش کرتے ہیں جن کا کوئی نہیں، وہ بے سر و سمانی کے عالم میں آتے ہیں۔ لمبا واقعہ مختصر، وہ سر و سمانی کے عالم میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے ہیں جب واپس جاتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن روحیں اپنے گھر کو آتی ہیں، جمعرات کے دن روحیں اپنے گھر کو آتی ہیں اور اس انتظار میں آتی ہیں کہ ہمیں
بیچارگی پر کس وقت کوئی دعا مانگے گا، یاد کرے گا، جب ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو خوش ہو کر چلی جاتی ہیں۔ اگر ان کے لیے دعا نہیں کرتے تو غمگین ہو کر جاتی ہیں، دعا نکالنے تک جاتی ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جمعرات والے دن جو کچھ بھی گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ مرغا لے کر آئے، گوشت لے کر آئے، جو کچھ بھی گھر میں ہو اس سامنے رکھ کر ان کے لیے سارے ثواب کی محفل یا خود ہی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعائیں مغفرت کر لیا کریں اور روحیں ہم سے خوش جائیں گی۔ اس لیے دعا مانگتے ہیں بارہا ہمارے والدین کی روحیں ہم پر راضی ہو جائیں، ہمارے والدین کی روحیں ہم پر راضی ہو جائیں۔ اب راضی کرنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے، ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بدن سیبا ہزارہ رنگین آمد رنگین محمد۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب کیے جا رہا ہوں ہمارے مہمان خصوصی قبلہ حضرت علامہ تنزیل عالم صاحب۔ اب ان کے حوالے میں مائک کیے کرتا ہوں تو ان کی آمد پہ آپ زوردار نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإحكام. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بنعمة علينا ولك الحمد بالفضل علينا ولك الحمد برحمة علينا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآواز بلند و سلام پڑھیں: الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. معزز محترم محتشم علماء کرام، سامعین، چند ایک منٹ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ دعا کریں جو میں بیان کروں، جو آپ سنیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ بیان کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد باجماعت نماز ہوگی یہاں پر، اور اس کے بعد پھر لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ تک ایک پیغام پہنچا سکوں، اور پھر اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ کو تھوڑی سی کم کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دین اللہ اسے ہی عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس کی چاہت کے بغیر انسان کو دین نہیں مل سکتا۔ بعض لوگ محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جنازوں پہ ہم دیکھتے ہیں، وہ بیچارے ان کے سامنے آگے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو کوئی تو وہ گپ شپ میں لگا ہوتا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ مالک چاہتا ہی نہیں ہے کہ انہیں دین عطا کرے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ تو یہ آتی پتہ ہے کب ہے؟ تب آتی ہے کہ جب انسان دین کی بات کو غور سے سنتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، تو جب محفل سے اٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت لے کے جاتا ہے۔ توجہ کیا کریں، تھوڑی دیر ہو زیادہ دیر ہو، جب اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو پھر توجہ سے سنا کریں۔ دیکھیں نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جب قرآن کی بات سنو، جب قرآن سنو تو کیا کرو؟
فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دو قیدیں اللہ نے لگائی ہیں کہ قرآن سننے کے بعد ہر قرآن سننے والا رحمت لے کے نہیں جاتا. ہر قرآن سننے والا رحمت لے کے نہیں جاتا. اللہ کا کرم اور فضل ان کے لیے تنگ کر دیتا. تنگ ہوتا ہے اس انسان کا سینہ اور اس کا دل و دماغ کہ جس کے سامنے اللہ رسول کی بات ہو تو وہ بیچارہ اپنے جو ہے نا وہ کسی اور کام میں لگا. اللہ پاک نے فرمایا میں اتنا تنگ کرتا ہوں جس طرح آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے نا ایسے اس انسان کے لیے دین سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. دین کی بات اللہ رسول کی بات یہ کسی مولوی صاحب کی پیر صاحب کی حافظ صاحب کی قاری صاحب کی یا جو ہے نا وہ کسی بٹیرے کی بات تو نہیں ہے نا. یہ تو اللہ رسول کی بات ہے. ہم آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہوں گے. اور آپ نے توجہ یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے تاکہ موت کے بعد اگلی منزل اللہ ہماری آسان فرما دے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا پھر اللہ پاک کی مہربانی ہم پر ہوگی. اور سب سے بڑی چیز جو میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے, حضور کا پیار ہے. حضور کی محبت جس سینے میں نہیں ہے نا وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں پا سکتا کیونکہ بنیاد حضور کی ذات ہے, کوئی اور چیز نہیں. قرآن, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سارا کچھ حضور کے صدقے سے ہمیں ملا. حضور سے پیار کریں, حضور سے محبت کریں, رسول اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں اور اسی پر خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کی دعا کریں. اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا میں بھی رسول اللہ جب دنیا میں آئے نا آپ کے لب مبارک گر رہے تھے. آپ کے لب مبارک سے اپنی امت کی آواز آ رہی تھی. دنیا میں جب رسول اللہ رہے تو حضور نے ریگستان میں سجدے کر کے اور غاروں میں نکیلے پتھروں پہ سجدے کر کے اپنی امت کے لیے دعا کی. حضور جب دنیا سے گئے تو رسول اللہ نے جب دنیا سے آپ جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے لبوں پر اپنی امت کا تذکرہ تھا. کل مر کے میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کے میرے سارے رشتہ دار حافظ احمد صاحب کے والد محترم دنیا سے چلے گئے تو یہ بھی باہر ہے, ان کے رشتہ دار بھی سارے, کوئی قبر میں ساتھ تو کوئی نہیں نہ جاتا. حشر والے دن بھی کوئی ساتھ نہیں ہوگا. یہ کوئی مفروضے نہیں ہے یا کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس سے ہم جو ہے نا وہ ادھر منہ کر لیں یا ادھر کر لیں یا جو ہم سنیں یا نہ سنیں تو ہم بچ جائیں گے. نہ یہ وہ حقیقت اور اٹل فیصلے اللہ کے کہ جس میں میں نے آپ نے سب نے اس قبر میں جانا ہے, سب نے وہ ذائقہ چکھنا ہے, سب نے اپنے انجام اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. قیامت والا دن قبر میں جب یہ سارے دفن کر کے لوٹ آتے ہیں تو وہاں پر لجپال نبی تو کام آتے ہیں. آپ کے اس خطے سے لے کر حضور کے گنبد خضرا تک ساری زمین چیر دی جاتی ہے, رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے بتا اس محبوب نبی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا رہا, دنیا میں تیرا اس نبی کے بارے میں کیا نظریہ, کیا سوچ تھی, کیا تھا. قیامت والے دن جب سارے رشتے بھاگیں گے قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ, بیٹا, دوست, رشتہ دار سب بے نیاز ہو جائیں گے, کہیں گے آپ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو قیامت والا دن بھی محبوب نبی سجدہ فرمائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک سل توتا, محبوب اپنا سر تو اٹھا, مانگ, تیرے امتی کے جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں اسے بھی بخش دوں گا. یہ احسان کس کے ہوں گے؟ رسول اللہ کے. یہ ساری میری آپ کی شکلیں اگر نہیں بگڑ رہی تو یہ حضور کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ بولیے جی, یہ حضور کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟
आपको पता है एक कौम ने और एक उम्मत ने पहले अंबिया की उम्मतों में से एक उम्मत ने सिर्फ एक बात नहीं मानी। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, तो उन्होंने पकड़ ली। तो अल्लाह ने उन्हें सजा क्या दी? अल्लाह ने फरमाया कूनू किरदतन खासीन, जलील बंदर हो जाओ। वो बंदर बन गए सारे के सारे, सब बंदर बन गए। आज जालिम जुल्म भी कर रहा है, आज जाबिर जबर भी कर रहा है, आज लुटेरा लूट भी रहा है, आज हर किस्म की जुल्म और ज्यादती हो रही है। और हमारी अगर शक्लें नहीं बिगड़ रही तो ये रसूलुल्लाह का सदका, ये हुजूर का सदका है। वो भी कौमें थी कि जिन पर अल्लाह ने हवा चलाई और सारी की सारी गर्क हो गई, बर्बाद हो गई। वो भी कौमें थी कि जिन पर अल्लाह ने पत्थर बरसाए और वो सारी की सारी तबाह हो गई। वो भी कौमें थी कि जिन पर अल्लाह ने बिजली बरसाई और वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। आंधियां चली तो बर्बाद हो गई। ये सारी कौमें बर्बाद हुई। आज अगर ये सारा सदका है तो ये उस महबूब नबी, लजपाल नबी का सदका है कि जिसका मैं और आप कलमा पढ़ते हैं। उस महबूब नबी के सदके अल्लाह ने हमें हर किस्म के इज्तमाई अजाब से अल्लाह ने महफूज रखा। हमारा दर्स क्या है, हमारी तबलीग क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा रास्ता क्या है और हम किस सिमत कौम को ले जाना चाहते हैं। हमारे कायद मोहतरम ये फरमाया करते थे कि हम कुछ नहीं और चाहते, हम ये चाहते हैं कि हुजूर की उम्मत हुजूर के दर पे आ जाए। हुजूर का दर पकड़ ले तो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि हुजूर का दर ही तो सारा कुछ है ना। हुजूर के दर के बगैर तो कुछ भी नहीं। और कई ऐसे भी थे जिनके सीनों में बुग़्ज़ रसूल था। हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, वो सजदे भी करते थे, मस्जिद नबी में नमाजें भी पढ़ते थे, मस्जिद नबी में कुरान भी पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जब ये मर गया है अब इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ना। क्यों? कि ये ज़ाहिरी ईमान तो लाया था लेकिन अंदर से आपसे बुग़्ज़ रखता था। ये याद रख लो, हुजूर की मोहब्बत अगर अंदर न गई तो फिर कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। ये याद रखो। हजरत आयशा सिद्दीका, मशहूर हदीस है, आपने उलमा से सुनी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुजरा मुबारक में महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। हजरत आयशा ढूंढ रही थी सुई, गुम गई आपकी सुई और हुजूर जलवागर हुए। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया आयशा क्या ढूंढ रही हो? हजरत आयशा ने अर्ज की हुजूर सुई ढूंढ रही, जो गुम गई है वो ढूंढ रही हो। हुजूर मुस्कुराए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रसूलुल्लाह के दंदान मुबारक से रोशनी निकली, पूरा हुजरा, पूरा कमरा मेरा रोशन हो गया। हुजूर के दंदान मुबारक की रोशनी की वजह से मुझे गुमी हुई सुई मिल गई। तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, अगर कब्र में हम गए, हमने जाना है और जब हमारी मौत का वक्त आया हम कब्र में गए तो कब्र में अगर हुजूर जलवागर हुए, अगर हुजूर ने अपना चेहरा मुबारक फेर दिया तो उजाला नहीं होगा, उजाला नहीं होगा, रोशनी नहीं आएगी। क्योंकि ये सारी रोशनियां हुजूर के दर से है, ये सारी इज्जतें हुजूर के दर से हैं, ये सारे मकान हुजूर के दर से हैं। अगर उस रसूलुल्लाह मुस्कुरा गए, ये तो मेरा वो उम्मती है जिसने मेरी इज्जत नामूस के लिए आवाज बुलंद की, जो मेरी इज्जतों नामूस के लिए बाहर निकला, जिसने मेरी खत्म नबूवत पे आवाज बुलंद की, जो मेरी इज्जतों नामूस की खातिर चला। अगर हुजूर मुस्कुरा गए तो खुदा की कसम कयामत तक अल्लाह मेरी और आपकी कब्र में उजाला फरमा देगा। याद रख लो, याद रख लो, हुजूर की मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हिंदुओं के बुतों के खिलाफ एक फिल्म बनी, बुतों के खिलाफ एक फिल्म बनी, पूरे हिंदू एक जगह पे आ गए। उन्होंने कहा जी जिन्होंने फिल्म बनाई इनकी जुबानें काटेंगे, इनकी आंखें निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे। आपने फैसला करना है, ये फैसला मैंने आपसे कराना है। आप और मैं सारे कलमा गो है, आप और मैं सारे रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं। फैसला आपने करना है कि ये बात ठीक है या गलत है। मुझे ये बताओ, सारे बैठे हो, गेट के ऊपर आपके वालिद का नक्शा बनाया जाए, कार्टून बनाया जाए, उसके नीचे आपके वालिद को गाली लिखी जाए। आपको वालिद के इस कार्टून और नक्शे पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा जी? आएगा। सारे बोले गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा।
اگر بیٹے کے لیے یہ معاملہ ہو تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا نا؟ اب حدیث سنو پھر فیصلہ آپ کرو. مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، سجدے کرنے کے باوجود، گریہ زاری کرنے کے باوجود، رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے. اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں کہ اگر اولاد کا کارٹون بنے، اولاد کو کوئی گالی دے، قبیلے کو کوئی گالی دے، برادری کے لیے لوگ قتل ہو گئے، برادریوں پر کئی عرصے سے 80 کی دہائی سے اس بدماشوں نے کئیوں کو قتل کرایا، جن کے پیچھے میں اور آپ چلے کئیوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے انجام تک پہنچایا. برادری کے نام پہ لوگ ہو جاتے، سارا کچھ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اگر باپ کی تکلیف ہو، بیٹے کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، لوگوں کی ہو، ہمسایوں کی ہو، تو رسول اللہ کی نہ ہو تو مطلب کیا نکلا کہ ہمیں اولاد سے محبت زیادہ ہے، رسول اللہ سے کم ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی، اور اپنے کلمے کے ساتھ ایسے مخلص ہو جاؤ کہ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے. یہ تب ہوگا جب حضور کی محبت سینے میں ہوگی. اگر محبت نہ ہوگی تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو مولویوں کا نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے. اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ 50 لاکھ سے زیادہ خاکے میرے بنائے گئے اور پورے کفر نے بنائے، یہود و نصارہ نے بنائے، اور یہاں رہنے والے ایجنٹوں نے ان کی تائید کی، تو کہاں تھا؟ تو اس وقت جواب دینا پڑے گا، اس وقت جواب دینا پڑے گا. میں آخر میں آپ کو 2 حدیثیں سناؤں گا. حضور کو اللہ نے قیامت والے دن کتنا اختیار عطا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کا ٹائم ہو جائے گا. حضور سے محبت کرو. میرے نبی سے تو پتھر بھی محبت کرتے تھے، پتھر بھی محبت کرتے تھے. یار پتھروں سے بھی وہ تو بدتر انسان ہے کہ جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، مسجد نبوی میں حضور جلوہ گر، حضور نے فرمایا میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک عجب بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی. صحابہ کا یہ جملہ ہوتا تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ محبت کیسی جی، بس ٹھیک ہے، ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک، ہر سائڈ ٹھیک. صحابہ کی محبت یہ تھی، حضور نے کبھی حکم نہیں فرمایا کہ میری تھوک مبارک کو اپنے جسم پہ ملو، لیکن صحابہ کی محبت یہ تھی کہ صحابہ تھوک مبارک کو اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے. بیٹے سے باپ کو محبت ہوتی ہے نا، تو بیٹا تھوک دے تو باپ اس کو اپنے جسم پہ نہیں ملتا. پھر دیکھ رہو نا صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا. حضور کا لاب مبارک اپنے جسم پہ ملتے تھے. حضور وضو فرماتے تو صحابہ ہاتھ نیچے رکھتے تھے. کوئی آپ کو بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لے کہ رسول اللہ نے حکم فرمایا ہو کہ میرے امتیوں میں جب وضو کروں تو میرے وضو کے پانی کو آپ نے اپنے جسم پہ ملنا ہے. حضور نے حکم نہیں فرمایا. یہ صحابہ کی محبت تھی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ ہم اپنے نبی سے ایسی محبت کر کے گئے، جس نے حضور سے ایسی محبت کی وہ دنیا آخرت میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا. حضور بال مبارک کٹواتے تھے تو صحابہ لے لیتے تھے. حضور نے حکم نہیں فرمایا تھا. حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں عجب بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب میں مکے میں ہوتا تھا میں نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں. جب اعلان نبوت کیا میں اپنے حجرہ مبارک سے جب باہر نکلتا میرے گھر کے کونے میں ایک پتھر ہوتا تھا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس پتھر کا ایک عجب عمل ہوتا تھا، ایک عجب معاملہ وہ پتھر کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی. حضور نے فرمایا جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تو وہ پتھر جھوم کر مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا. یہ شان ہے. اس کے اندر دماغ تو نہیں تھا، آنکھیں تو نہیں تھی، کان تو نہیں تھے،
बोलता तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो भी पहचानता था ये महबूब नबी हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। पता है रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा अना आरिफ व आलान, मेरे महबूब नबी ने फरमाया सहाबा 13 साल उस पत्थर ने यही अमल किया, मैं आज मदीना पाक में भी हूँ और मैं आज भी उस पत्थर को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। खुदा की कसम, जो उम्मती हुजूर से प्यार करेगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने सीने में बसाएगा, हुजूर की खत्म नबूवत के नारे लगाएगा और रसूलुल्लाह से वफा करेगा, हुजूर उस उम्मती को बुलाएंगे नहीं, क़यामत वाले दिन उसकी शिफात करेंगे, उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। हदीस मुबारक, एक जानवर गो जिसे आप लोग से कहते हैं, वो एक सहाबी एक अराबी ले आए, वो काफिर थे उस वक्त, बाद में मुसलमान हो गए। वो ले आए हुजूर के सामने फेंक दी और कहने लगे कि अगर इसने कलमा पढ़ा ना, ये कलमा पढ़ के अगर मुसलमान होगी ना, इसने कलमा पढ़ा तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर के सामने जब फेंकी तो हुजूर ने इशारा फरमाया, ये हुजूर की निस्बत है। जब हुजूर की तवज्जो किसी उम्मती पे हो जाए ना, तो अल्लाह उसकी जाहिर और बातिन को पाकीज़ा कर देता है। नूर अला नूर वो इंसान हो जाता है जिस पर हुजूर की तवज्जो हो जाए। जानवर पे अगर रसूलुल्लाह की तवज्जो हुई तो जानवर बोलने लग पड़ा पूरी महफिल में। कितनी अजब बात होगी, यहाँ पर एक जानवर बातें करे, रसूलुल्लाह की कचहरी में वो जानवर बोल रहा है, सहाबा के तो सामने थी ना ये सारी शान है। हुजूर ने इशारा फरमाया, बता गो किसकी इबादत करती है। गो ने पता है आगे से जवाब क्या दिया। जवाब बनता क्या था? जवाब ये बनता था कि अल्लाह की इबादत करती है, यही बनता था ना। बोलिए जी, आपसे कोई पूछे आप किसकी इबादत करते हैं तो आपने क्या कहना है? अल्लाह की। जवाब यही बनता था। लेकिन गो ने 5 जुमलों में जवाब दिया, 5 जुमलों में अल्लाह की सिफात बयान की। सिफात बयान करके रसूलुल्लाह के सामने और उस अराबी को ये बताया कि मैं इबादत उस हस्ती की करती। ये सिफात बयान वैसे नहीं हुई, ये हुजूर की तवज्जो हुई। अल्लाह ने उस गो को फसाहत और बलागत दे दी, उसके अकल में वुसअत दे दी। जब हुजूर ने इशारा फरमाया ना, बता किसकी इबादत करती है, तो वो कहने लगी अल्लाह जी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नारि अज़ाबुहु। वो कहने लगी मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर है, जिसकी बादशाही और जिसका कब्जा जमीन पर है, और जिसकी सल्तनत उसके पानियों पर है, जिसकी रहमत उसकी जन्नत में बरसती है।